قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے شعروں میں بیان کرتا ہوں اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا نام میرے شعروں میں آتا ہے تو اس کی برکت سے میرے شعروں کی شان بڑھ جاتی ہے. تو یہ مجلس ہم نے محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں سجائی. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ جائے ایسا نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو پہلے ہی بلند شان والے ہیں. ہاں، اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ ہمارا نام بھی اللہ کے حبیب کے عاشقوں میں آ جائے گا اور قیامت میں انشاءاللہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. تو میں بات وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اصل میلاد شروع ہوتا ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم چلیں گے وہیں سے اور وہاں آ جائیں گے جہاں آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام. ابھی اللہ تعالیٰ نے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، کوئی چیز ایسی مخلوق کی نہیں بنی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی. اب اس میں ہے کیا؟ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے حبیب، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، جنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ یہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ ان کا مطلب تھا 30 سال 40 سال کس عمر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ اے ابو ہریرہ جس وقت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی اس وقت بھی نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پر سجا رکھا تھا. تو یہاں سے میلاد شروع ہو گیا کہ ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، جنت نہیں، آدم نہیں، لیکن اللہ کے حبیب کے تذکرے اللہ نے اس وقت سے شروع فرما دیے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا. اب جنت بن تو گئی ہے، اب سجی کیسے ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما فی الجنت شجرۃ علیہا ورقۃ. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، درخت لگائے اور درختوں کے پتے جنت میں بھی ہیں.
تو فرمایا کہ ہر پتے کے اوپر جنت میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بنائی جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ہے اور سجائی اللہ نے اپنے حبیب کے نام سے ہے، تو جنت سج گئی ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جنت میں بھی شروع ہوا۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت کی دیواروں پر سونے کے پانی سے 3 لائنیں لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی لائن پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جنت کی دیواروں پر بھی اللہ کے حبیب کا نام لکھا ہوا ہے۔ دوسری لائن پہ لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، کہ جو مال ہم نے کھا پی لیا وہ فائدے میں رہے، اپنے کام آ گیا، اور جو ہم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا وہ بھی نفع رہا، وہ قیامت میں کام آ جائے گا، اور جو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے وہ ہم نے بڑا نقصان کیا، نہ اپنے کام آیا دنیا میں اور نہ آخرت میں کام آئے گا۔ تیسری لائن پہ لکھا ہوا تھا امت مذنبۃ ورب غفور، کہ امت تو بڑی گناہ گار ہے لیکن ان کا رب جو ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اب یہ جنت کی دیواروں پر بھی اللہ کے حبیب کا تذکرہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ایک دم اٹھے تو ساتھ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم یہ تیری بیوی ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ کا یہ حکم، جب اللہ نے یہ کہا اے آدم تو اور یہ تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ، جب اللہ نے کہہ دیا یہ تیری بیوی ہے تو اللہ کا حکم وہی نکاح کے قائم مقام تھا، یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی گواہ ہو اور خطبہ پڑھا جائے، یہ چیزیں وہاں نہیں تھی اس موقع پر۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، اماں حوا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا حق مہر دو، تو آدم علیہ السلام گھبرا گئے بھی اب حق مہر کیا دوں؟ مثلا جنت میں سے کوئی سونا دیتے تو اماں حوا کہتی بھی ہے تے میرا بھی ہے جنت آپا دوواں دیا تیرے کلے دی تا نہیں، مینوں او شاید ہے بھی جیڑی تیری اپنی ہوئے۔ اب وہ گھبرا گئے میں کیا دوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ یہ میری بیوی ہے اور مجھ سے مہر مانگ رہی ہے، میں کیا مہر دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم صلی علی حبیبی 20 مرتن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھ، یہی تیری بیوی کا حق مہر ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ان سے چوک ہو گئی، کچھ کھا لیا، دنیا میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کئی دن مہینے سال بیت گئے، ابھی تک اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ تو ایک دن اللہ پاک سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں، میری خطا معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود جان بوجھ کر پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم لولاہ ما خلقتک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور ہم نے ان کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ آپ کا وجود بھی میرے حبیب کے وجود کا صدقہ ہے،
اسی لیے آپ کو بنایا گیا۔ تو یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی کہ اب آپ یوں کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ مانگا تو اللہ پاک نے فوراً ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے زمین و آسمان سے پہلے بھی ہیں، جنت میں بھی ہیں۔ اب زمین پر آگے آدم علیہ السلام، دنیا کا نظام چل پڑا، تو اللہ نے ہر نبی کو اس موقع پر اپنے محبوب کا تعارف کروایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں یہ آیت فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہماری روحیں بھی جمع ہوئیں۔ اس کا ذکر 9ویں سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں نکالا، ان سب کو جمع کیا، میں بھی تھا، آپ بھی وہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب سارے چپ کہ جواب کیا دیں۔ اب جواب یہ تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن کسی کو جواب نہیں آیا۔ تو اس وقت ایک روح نے سب سے پہلے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ساری روحوں نے کہہ دیا بلا، یا اللہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا وہ روح ہمارے محبوب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اس دن اللہ نے اپنے حبیب کو معلم الناس بنا دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے استاد آپ بن گئے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی بات کا یہ جواب تم نے دینا ہے۔ اب سب لوگوں کو الگ کیا، انبیاء کو اللہ پاک نے الگ لے لیا۔ اس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے۔ سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے زکریا، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، سب نبی یہ وعدہ کرو اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑو گے اور نبوت کا تاج میرے حبیب کے سر پر ہوگا۔ تم میرے حبیب کا ساتھی بن کر ان کے ساتھ محنت کرو گے۔ وعدہ کرو کہ جو ہی میرا حبیب آئے گا سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اپنی نبوت کو چھوڑو گے۔ سارے نبیوں نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں آئیں گے، اور سارے نبیوں کو پتہ تھا یہ خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی سے یہ وعدہ کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھو اس کو مثال سے سمجھو۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہ کسی کام سے کہیں گئے اور ایک بچے کو کہہ گئے بھی جب تک نہیں آتا تو تم نماز پڑھا دینا، تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں کل آؤں گا، لیکن ان کا کام جلدی ختم ہو گیا، وہ آج ہی شام کو واپس آ گئے اور عشاء کی نماز میں امام صاحب داخل ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ بچہ مصلی پر کھڑا ہوگا یا امام صاحب کھڑے ہوں گے؟ تو وہ بچہ کہے گا جی مصلی آپ کا ہے، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، آپ آ گئے ہیں، اب آپ ہی نماز پڑھائیں۔ وہ پیچھے ہو جائے گا، امام صاحب آگے آ جائیں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس مصلی کا وارث تو یہ ہے، دوسرا تو ویسے ہی عارضی طور پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتایا، سارے نبیوں کو بتایا کہ نبوت کے تاج کا اصل وارث تو میرا حبیب ہے۔ جب تک میرا حبیب نہیں آتا تم نبوت کے مزے لوٹ لو، جس دن میرا حبیب آیا تمہیں نبوت چھوڑنی پڑے گی، کہ اصل نبوت کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار وہ اللہ کے حبیب ہی تھے۔ تو یوں سمجھ لیں اس کا خلاصہ
کہ سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ اللہ کے محبوب کے صدقے میں ملی ہے، کہ آپ خاتم النبیین تھے، آخر میں آئے تو ہر نبی نے نبوت کا مزہ لوٹ لیا، تو یوں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سامنے اپنے حبیب کا تعارف کروا دیا۔ اب دنیا چلنا شروع ہوئی، نبی آتے گئے جاتے گئے۔ دانیال علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے اللہ کی دعوت دی، بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام بھی تھے، تو بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک دم رات کو اٹھا گھبرایا ہوا، پسینہ اور ایک دم گھبراہٹ۔ اس نے معبرین کو بلایا، کہنے لگا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں بہت ڈرا ہوا ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ معبرین کہنے لگے کہ آپ خواب بتائیے، ہم اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا مجھے خواب بھول گیا ہے، تم میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہو، نئے تا ماڑی گل ہوں خواب تا تانوں ہی دسنا پینا، سیدھا تعبیر ہی دس سکتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، خواب بھی تمہیں بتانا ہے، تعبیر بھی تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، تو بادشاہ نے سب کو جیل میں ڈلوا دیا، کہا جب تک میرا خواب نہیں بتاتے تم جیل میں رہو۔ دانیال علیہ السلام پہلی جیل میں تھے، انہوں نے دیکھا بھی یہ آئے ہیں، کہا تم کس جرم میں آئے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، کہتا خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ، ہم کہاں سے بتائیں؟ تو دانیال علیہ السلام نے کہا تم پیغام بھیجو، میں بادشاہ کو خواب بتاؤں گا اور تعبیر بھی بتاؤں گا۔ انہوں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے بلوا لیا۔ اب بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ جو آئے بادشاہ کو سجدہ کرے اور اس کے قدموں میں بیٹھے، یہ اس کا دستور تھا۔ اور نبی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے پھر وہ نبی کیا رہا، اور نبی بادشاہ کے قدموں میں بیٹھے یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تو دانیال علیہ السلام سیدھے آئے اور آ کر بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دانیال علیہ السلام نبی تھے، نبی کو اللہ نے حکمت دی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تیری وجہ تو نہیں کیتا، جے کمے تے میں کر دینا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے تیرا خواب بتایا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اگر کیا تو میں خواب بھلا دوں گا، تو میں کر دیں سجدہ؟ کہنا نہیں رہنے خواب بھول گیا پھر تمہاری گل ہے۔ پھر اس نے کہا میرے ساتھ کیوں بیٹھے ہو، نیچے بیٹھو۔ کہا جی میرے مالک نے مجھے کہا تھا کہ یہ خواب جس کو سنانا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے سنانا ہے، ہن یا تسی تھلے آ جاؤ یا مینوں ایتھے بہ لین دو۔ تو بادشاہ کہنے لگا نہیں ایتھے بیٹھا رہے، پھر ہن ماڑی گل ہے جے تھلے گیا تو خواب بھول جانا۔ کہا اچھا آپ میرا خواب سنا دیں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کی ٹانگیں مٹی کی ہیں، اس کے اوپر وہ چاندی کا ہے، سینہ سونے کا ہے، سر اس کا جو ہے وہ ہیرے کا بنا ہوا ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہی خواب دیکھا۔ کہ پھر آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آیا، وہ آ کر اس بت کے اوپر لگا اور وہ بت ٹوٹ گیا۔ کہ بالکل میں نے یہی دیکھا۔ کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف وہ پتھر پھیل کر بڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ہاں بالکل یہی دیکھا، میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے 4 حصے بنا رکھے ہیں، کچھ گھٹیا لوگ، کچھ درمیانے، کچھ اچھے، کچھ بہت اچھے، لیکن یہ چاروں طبقے آپ کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا بالکل ایسے ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، کچھ درمیانے، کچھ میرے وزیر اور کچھ میرا اپنا خاندان ہے۔ کہنے لگا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ نے لوگوں کے طبقے بنائے ہوئے ہیں، امیر غریب کے علیحدہ علیحدہ۔ آسمان سے پتھر آیا، وہ آ کر اس بت پر لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جو آ کر یہ ذات پات
امیر غریب یہ سارا نظام ختم کر دے گا، وہ توڑ دے گا۔ اس کے قدموں میں جہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوں گے وہیں اس کے قدموں میں بلال جیسا غلام بھی بیٹھا ہوگا، تو وہ ایک بہت بڑا نبی آنے والا ہے جو یہ سب ختم کر دے گا۔ کہنے لگے پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا، ساری دنیا میں پھیل گیا، کہاں؟ کا یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس پیغمبر کی نبوت، اس کی سیرت، اس کا نور اللہ ساری دنیا میں پھیلا دیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، پھر اسی کی نبوت پوری دنیا میں چلے گی۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے تجھے خواب میں پتھر کی صورت میں دکھلایا کہ ان کی نبوت کا پتھر آئے گا اور سارے ذات پات کے نظام کو توڑے گا۔ اب دانیال علیہ السلام ان کے زمانے میں اللہ کے حبیب کے تذکرے چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کہنے لگے یا رب اجید فی الالواح امتن ہم خیر امت، میں نے اپنے صحیفوں میں ایک امت کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی ہے جو سب سے بہترین امت ہوگی، اور وہ امت ایسی ہے آئی تو سب سے آخر میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی۔ تو رب اجعلہم امتی، یا اللہ وہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ امت میں نے تجھے نہیں دینی، جیسے میں نے اپنا حبیب چھانٹا ہے میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی چھانٹا ہے، اپنے حبیب کی امت کو بھی چھانٹا ہے۔ یہ امت میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ میں نے کسی کو نہیں دینی۔ تو موسیٰ علیہ السلام لمبا مکالمہ ہے، کہنے لگے یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو اجعلنی منہم، تو مجھے ہی اس امت میں شامل فرما دے تاکہ میں بھی تیرے حبیب کا امتی بن سکوں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو نبی ہے، نبی نبی رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب کے تذکرے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے ان کی انجیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امہ، اے عیسیٰ میں تیرے بعد ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں، اگر ان کو راحت پہنچے گی تو وہ میرا شکر ادا کریں گے، تکلیف آئے گی تو وہ اس پر صبر کریں گے، اور وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، میں انہیں تھوڑا سا رزق دوں گا وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ تھوڑا سا عمل لے کر آئیں گے میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا، اور میں ان کو آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب کا تذکرہ۔ اب یہ نظام چلتا چلا گیا اور کہاں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں حتیم کے اندر، ایک دم بیدار ہوئے تو سر پر تیل لگا ہوا، آنکھوں میں سرما، داڑھی میں کنگھی۔ یہ بڑے گھبرائے کہ میں نے تو نہ سرما لگایا نہ تیل، یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو ایک کاہن کے پاس گئے، اس سے پوچھا یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں کوئی بہت بڑی ہستی پیدا کرنے والے ہیں، تم جلدی سے نکاح کرو، اور اس نکاح کے بعد آگے یہ سلسلہ چلے گا۔ حضرت عبد المطلب گئے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کا عجیب نظام تھا۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب جو تھے، اچھا ایک ویسے سوال ذہن میں آیا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب یہ نام نہیں ہے، مطلب ان کے چچا تھے، تو عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، تو یہ نام نہیں ہے۔ نام کیا تھا جو ان کا تھا؟ کوئی بتائے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بالوں میں کچھ بال سفید بھی تھے، تو اس مناسبت سے اس زمانے میں ان کا نام رکھا گیا تھا شیبہ۔ شیبہ اس کو کہتے ہیں سفید بالوں والے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں شیبہ۔ تو لوگوں نے ان کا نام اس زمانے میں جو رکھا گیا وہ تھا شیبہ، اور بعض کتابوں میں شیبۃ الحمد بھی ہے۔ تو اصل نام حضور کے دادا کا کیا تھا بھائی؟ شیبہ، ٹھیک۔ عبد المطلب تو ویسے ان کا لقب تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔
تو ان کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، تو لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کی پیشانی بہت چمکدار رہتی ہے، جیسے کوئی بلب اندر لگا ہوا ہو۔ تو جب یہ کاہن سے ملے، انہوں نے کہا تمہاری پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے، اللہ پاک تمہاری اولاد میں ایک نبی پیدا کرنے والے ہیں، یہ اس کا نور ظاہر ہو رہا ہے، جلدی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے فاطمہ نامی خاتون سے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو بڑے ہوئے، تجارت کے لیے گئے شام کے علاقے میں۔ ایک یہودی عورت تھی، عیسائیوں کی راہبہ تھی، اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، پیغام بھیجا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا بڑوں کی اجازت کے بغیر۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھ سے میاں بیوی والا تعلق ایک دفعہ قائم کر لو اور جتنے پیسے چاہو مجھ سے لے لو۔ تو ان کا جواب یہ تھا اما الحرام فالممات دونہ، حرام کام تو میں کر نہیں سکتا، موت قبول ہے، حرام نہیں کروں گا، حلال کی میرے بڑوں کی طرف سے مجھے ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ بعد میں آپ کے دادا عبد المطلب کو پھر خواب میں کہا گیا کہ اب آپ اپنے بچے کا نکاح کیجیے اور بنو زہرہ قبیلے میں کرنا ہے۔ یہ بنو زہرہ قبیلہ حضور علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا۔ تو وہ مدینہ میں رہتے تھے، یہ مکہ میں ہیں۔ تو حضور کے دادا چلے گئے مدینہ منورہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر۔ جب وہاں پہنچے ان سے کہا بھئی میرے بچے کے لیے نکاح کا کوئی رشتہ ہے آپ کے خاندان میں، وہ ہمیں چاہیے۔ تو وہ وہب سردار تھا، اس کا ایک بھائی تھا وہ وہ فوت ہو گیا تھا، اس کی بیٹی سیدہ آمینہ ان کے پاس رہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میری بھتیجی سے نکاح کر دو اپنے بیٹے کا، ہمیں رشتہ قبول ہے۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بھی آپ سے کوئی تعلق ہو جائے، تو میرا بھی رشتہ آپ کے خاندان میں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں اور بھتیجی سے آپ کا بیٹا نکاح کر لے گا۔ ایک ہی مجلس میں حضور علیہ السلام کے والد اور آپ کے دادا دونوں کا باپ بیٹے کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا ہے۔ سمجھے کہ بات، دونوں نکاح اکٹھے ہوئے، رخصتی اکٹھی ہوئی۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہے جی دو نکاح اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، پارے ہو جاتے ہیں۔ اگر دو نکاح بھارے ہوتے اور اچھے نہ ہوتے، آپ بتائیں یہ دو نکاح کتنے برکت والے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دادا کا اس نکاح سے بیٹا پیدا ہوا، وہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ اور حضور کے والد کے نکاح سے کون پیدا ہوا؟ ساری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ اور ہمارے پیغمبر دونوں کی عمر ایک جیسی ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا سویبہ کا دودھ بھی پیا ہے، اور یہ دونوں رضاعی بھائی بھی ہیں۔ نکاح ہوا، حضور علیہ السلام کے والد محترم لے آئے آپ کی والدہ کو اپنے گھر۔ چند دن کے بعد دوبارہ شام گئے تجارت کے لیے۔ جب وہاں گئے تو اس عورت کو اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ وہ نوجوان پھر آیا ہے، کہو تو ہم بات کریں۔ تو وہ کہنے لگی پہلے ایک دفعہ میں دیکھ لوں، اس کے بعد بات کرنا۔ جب اس نے کھڑکی سے دیکھا تو کہنے لگی اب یہ مجھے بھی پیسے دے گا تو میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگی کملی ہو گئی ہیں، اگے تو کہندی سی میرے کو پیسے لے لا، ہوں تو کہندی میں کرنا نہیں۔ وہ کہنے لگی بات نکاح کی نہیں تھی، اس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، اب وہ کہیں اور منتقل ہو گیا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر حضور کے والد مدینہ منورہ پہنچے تو بیمار ہو گئے، وہیں رک گئے۔ قافلہ واپس آیا تو عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ وہ کہنے لگے جی وہ بیمار تھے، ہم وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے بیٹے سے کہا چلو ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ آئے تو پتہ چلا مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو چکا تھا اور وہیں ان کی قبر ہے، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔
مسجد نبوی کا جو 7 نمبر گیٹ ہے نا، اس سے اندر کو آئیں تو وہاں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر تھی، لیکن بعد میں ان کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ادھر حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں پرورش پانا شروع ہوئے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پیٹ میں تھے تو نہ تو مجھے بوجھ محسوس ہوتا، نہ مجھے تکلیف محسوس ہوتی۔ کیوں؟ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت کے ہوتے ہوئے نہ بوجھ ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتی ہے میں ایک دن رات کو لیٹی ہوئی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی، ابشری یا آمینہ، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، انکی حملتی بخیر العالمین ترا، ساری کائنات کا راج دلارا تیرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ ایک دن کہتی میں سوئی ہوئی تو مجھے غیب سے آواز آئی، رحمک اللہ، اے آمینہ اللہ تجھ پر رحم کی بارش برسائے، تجھے پتہ ہے انکی حملتی بسید ہذہ الامۃ و نبیھا، اس ساری امت کا سردار اور نبی اللہ اس کو تیرے ذریعے دنیا میں لانے والے ہیں۔ فرماتی ہیں پھر مجھے غیب سے آواز آئی، اذا ولدتیہ فسمیہ محمدا، کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ یہ آپ علیہ السلام کا نام رکھنے میں 2 روایتیں ہیں، ایک تو آپ کی والدہ کو خواب میں کہا گیا، دوسرا آپ کے دادا نے آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلی، آسمان پر گئی، پھیلنا شروع ہوئی، ساری دنیا میں پھیل گئی، اور قریش کے کچھ نوجوان اس زنجیر کو توڑنا چاہتے تھے لیکن وہ توڑ نہ سکے۔ پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے جس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوگا۔ فرمانے لگے اگر اس کی تعریف پوری دنیا کرے گی پھر تو اس کا نام محمد ہونا چاہیے، کیونکہ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے اور دل نہ بھرے۔ اب آپ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے نظام کو پلٹا۔ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں اللہ پاک نے حکم دیا، آسمانوں پر کیا ہوا، کَاِفْتَحُوا أَبْوَابَ الْجَنَانِ كُلَّهَا، کہ اے فرشتوں ساری جنتوں کے دروازے کھول دو، وَأَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ یا اللہ کیوں؟ کہ آج میرے حبیب کا دنیا میں ورود ہونے والا ہے، اس خوشی میں جنتوں کے دروازے بھی کھولو اور آسمانوں کے دروازے بھی کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بلایا، 70,000 حوریں، ان کو کہا آسمان سے لے کر میرے محبوب کے گھر تک قطاروں میں کھڑی ہو جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ کہ میرا حبیب آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ اب حوریں کھڑی ہو گئیں۔ ادھر حضور علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ بس مجھے ہلکی سی غنودگی ہوئی، اور آپ کی دائی کون ہے؟ وہ ہے سیدہ شفا۔ شفا آپ علیہ السلام کی دائیہ ہیں اور حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ ان کی والدہ بھی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں میں نے بڑے بڑے بچوں کی پیدائش کی، لیکن یہ کائنات کا واحد بچہ ہے جس کے 3 میں نے عجیب کام دیکھے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بچے پیدا ہوتے ہیں کمروں میں بدبو آ جاتی ہے۔ یہ پہلا کائنات کا بچہ تھا کہ ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں جب یہ پیدا ہوئے تو ولد نظیفہ ما بہ قدر، یوں لگا جیسے کسی نے غسل دے کر میرے ہاتھ میں تھمایا، ایک ذرہ بھی گندگی کا اللہ کے حبیب کے جسم پر نہیں تھا۔ اور ولد مختونہ، پیدا ہوئے تو ختنوں سمیت پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سطر پر نگاہ پڑنے سے بھی ان کو محفوظ کر دیا کہ بچپن میں بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ختنوں کو کرنے سے پہلے دنیا میں اللہ نے ختنوں سمیت ہی آپ کو بھیجا دنیا کے اندر۔ اب جب آپ آئے تو سیدہ آمینہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، یہ تاریخ الخمیس کی روایت ہے، اس کو سمجھیے، یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو بستر پر لٹایا
تو فَإِذًا أَنَا بِهِ سَاجِدًا، تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب نے ایک دم کروٹ پلٹی اور کروٹ پلٹتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ سب سے پہلا کام ہمارے نبی نے دنیا میں آ کر کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اور آخری کام کیا کیا؟ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ دنیا سے جا رہے تھے، تو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی ہے۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آخری بول، اے میری امت نماز پڑھتے رہنا، اے میری امت سجدے کرتے رہنا، سجدے نہ چھوڑ دینا۔ تو جو نبی آئے اور آتے ہی سجدہ کرے، جائے اور جاتے ہی سجدوں کی تلقین کرے، آج اسی نبی کی امت نماز چھوڑ دے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ دیکھو، اگر ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے نمازی نہ ہوں، ہمیں نمازی ہونا چاہیے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو بلا کر کہا یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال تو نماز پڑھ اور مجھے ٹھنڈک پہنچا، مجھے سکون پہنچا کہ تو نماز پڑھے گا، مجھے سکون ملے گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو آج سے ہم بھی نیت کریں کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچائیں گے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ تو نیت کریں آج کے بعد نماز پڑھیں گے۔ ابھی ہمارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، میدان کربلا میں حسین نے یہ بتایا کہ گردن تو کٹوائی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ وہاں پر حسین نے نماز پڑھ کر یہ درس دے دیا کہ تم اپنی دکان نہیں چھوڑتے، دیکھو حسین تو گردن کٹوا کے بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نیت کریں آج کے بعد 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، اب نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ادھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بادل آیا، اس نے آ کر میرے بچے کو چھپا لیا، اور اس بادل سے آواز آئی طوفوا بمحمد الشرق والغرب، چلو میرے حبیب کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، ساری دنیا کی سیر کرواؤ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا حبیب دنیا میں آ چکا ہے۔ اور کیا ہوا؟ البست الشمس یومئذ نورا عظیما، سورج نکلتا ہے، آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی ہے۔ اس دن سورج نکلا تو یوں جیسے نور کی چادر لے کر وہ نکلا، ایک دم تیز روشنی سے پیدا ہوا۔ کیوں؟ وہ بتانا چاہتا تھا نور والا نبی آیا ہے، اب ساری دنیا میں نور پھیلنے والا ہے۔ اور فرمایا وارتفعت الجبال، پہاڑ ایک دم اونچے اونچے بلند ہونے لگے، اور سمندروں میں طغیانی آ گئی، اور مشرق کی مچھلیاں مغرب میں اور مغرب کی مچھلیاں مشرق میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہیں کہ آج اللہ کے حبیب دنیا میں آ چکے ہیں۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، بس یہیں روکتا ہوں۔ اب دیکھو میرے عزیزوں اور بھائیوں، عرض یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو یہ کہے مجھے اللہ کے محبوب سے پیار نہیں ہے؟ جو یہ کہہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ حضور یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لہا، کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ما اعددت لہا کثیرا من الصوم والصلاۃ، کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازیں، صدقہ وغیرہ تو نہیں ہے، میں تو مسکین جا بندہ، لیکن میرے پاس ایک دولت ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے میرا کام بن جائے گا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے محبوب سے محبت بہت زیادہ ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے مجھ سے پیار ہے؟ کہا جی ہاں۔ سن انت مع من احببت، کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ دیکھو یہ محبت بڑی دولت ہے۔ اب اللہ کے حبیب سے محبت کی 3 نشانیاں ہیں۔
میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، یہ نشانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ سب سے پہلی نشانی یہ کہ جو اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہوگا وہ اللہ کے حبیب پر درود ضرور پڑھتا ہوگا۔ جو درود نہیں پڑھتا وہ سمجھ لوے میں جھوٹا ہوں، مینوں کوئی محبت نہیں۔ یار جس سے پیار ہوتا ہے بندہ بار بار اس کا نام لیتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم القیامت بی، قیامت والے دن میں ممبر پر ہوں گا، جیسے اس وقت میں اونچا ہوں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے سب سے قریب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ اب جس نے 100 دفعہ پڑھا وہ سب سے آگے، 99 والا اس کے پیچھے، 98 والا اس کے پیچھے۔ آج سے نیت کریں کہ جب ہمیں زبانی کوئی مصروفیت نہ ہو، فارغ ہیں، تو اب یہ فارغ وقت اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے میں گزاریں۔ جتنے بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں سے خوشبو آئی ہے نا، ان سارے کی وجہ ایک ہی تھی، وہ اللہ کے حبیب پر درود کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کی قبروں کو بھی معطر فرما دیا۔ تو اب یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر پہلے ہم سے کمی ہوتی تھی، سستی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آج سے نیت کر لیں کہ آج کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، ایک ایک تسبیح تو یار درود کی پڑھ ہی لینی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوگا وہ نماز ضرور پڑھتا ہوگا، جو محبت نہیں کرتا وہ بے نمازی ہوگا۔ تو میں کہاں جی میں عاشق رسول ہاں کہ جدوں پوچھو نماز دا کی حال ہے تے میں سر کھرک کے کہاں بس جی دعا کرو انشاءاللہ پڑھیں گے، اتنا مطلب ہے جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق کوئی نہیں۔ سچا عاشق حسین ہے، جس نے گردن تو کٹوانا برداشت کی لیکن نماز کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ اب آج سے نیت کر لے کہ مجھے اللہ کے حبیب سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، میں نے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ تیسری نشانی، جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے وہ اس کے گھر جانے کو بے چین رہتا ہے، اس سے ملاقات کو تڑپتا ہے، ترستا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب سے محبت ہے، دیکھو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، پیسے جوڑ رہے ہیں، غلوں میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ میں نے مکان بنانا ہے، کیوں؟ میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، کیوں؟ میں نے کاروبار کرنا ہے۔ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے روضے کی زیارت کر سکوں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے روضے پر جا کر درود و سلام پڑھ سکوں، کہ پیسے جوڑ کر میں عمرے پر جاؤں اور اللہ کے حبیب کا شہر دیکھوں؟ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یوں پیسے جوڑتا ہو؟ یہ بھی حضور سے محبت کی علامت ہے کہ جو محبت کرے گا وہ ترسے گا، تڑپے گا کہ میں اللہ کے حبیب پر حاضری دے کر وہاں جا کر درود پڑھوں اور حضور کے روضے پر جا کر کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کا مزہ تو وہیں آتا ہے جب معاجہ شریف کے سامنے بندہ کھڑا ہو، حضور ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہم حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہوں، تو کتنا مزہ آئے گا درود پاک پڑھنے کا۔ آج سے نیت کرو، بھلے آپ کو 10 سال لگ جائیں، آپ روزانہ 100 روپے 50 روپے غلے میں ڈالو۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ یا اللہ جب یہ پیسے پورے ہوں گے میں عمرے پر جاؤں گا، تیرے حبیب کے روضے کی حاضری دوں گا۔ یہ پیسے، یہ کمیٹی میں صرف حضور کے روضے پر حاضری کی نیت سے ڈال رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہمارا کوئی عمل اللہ کو شاید پسند نہ آئے، یہی پسند آ گیا تو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا قبول
فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت سے بات کو سنا، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جن بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، کوشش کی، محنت کی، اللہ ان سب کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔